کچھ لوگوں کو اس بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہدایت جو ہے یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ خود قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ لیکن اس بات کو غلط سمجھ کر اور پھر یہ احساس نہیں ہوتا میں کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ پر ایک الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو ناانصافی نہیں کرتے، اور اس کا مطلب تو یہ ہو گیا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ تو ناانصافی کر رہے ہیں، فلاں کو دے دی ہدایت فلاں کو نہیں دی، تو وہ بھی چاہتا تھا ہدایت لیکن اس کو نہیں ملی۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ شورى کی جو آیت میں نے پڑھی، اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو اس آیت کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ ایک مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری بات فرمائی کہ اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ آیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رجوع نہیں کرتے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو چن لیتے ہیں، اور ہمیں سب کو معلوم ہی ہے کہ ایسی مثالیں صحابہ کے دور میں بھی ہیں رضی اللہ عنہم، اور آج کے دور میں بھی ملتی رہتی ہیں کہ کسی کو ہدایت کی طلب تو نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کو ہدایت دے دی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیچھے تھے، اور اسلام کے اتنے خلاف تھے، اسلام کے دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ ان کو تو کوئی طلب نہیں تھی ہدایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اب حضرت ایک نبی کا بیٹا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہدایت ہے لیکن جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایک ایسے بادشاہ کی سی ہے جو یہ اعلان کر دے کہ میں آج سب کو فرض کیا 5,000 روپے دوں گا، جو بھی مانگنے آئے گا مجھ سے میں اس کو 5,000 روپے، اور وہ اپنے اس وعدے کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ جو بھی اس کے پاس آیا اس کو اس نے 5,000 روپے دے دیے، لیکن اس نے دیکھا دربار میں کچھ اور بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو مانگ نہیں رہے، تو اب اس نے ان کو بھی دے دیا یا ان میں سے کچھ کو دے دیا۔ تو وہ اصل میں اپنے مال کا مالک تھا، بادشاہ تھا، جیسے چاہے اپنے مال کو خرچ کرتا۔ اب جو مانگنے آیا اس کو بھی دے دیا، اور جو نہیں مانگ رہا تھا اس نے اپنی مرضی سے ان کو بھی دے دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہدایت ہے، جو طلب کرے گا اس کو تو ملے گی۔ اگر کوئی صدق دل سے ہدایت چاہتا ہے تو اس کو تو ملے گی، اور جو نہیں چاہتا اس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ کو چن لیتے ہیں، اور پھر کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کو آگے کچھ کام بھی لینا ہوتا ہے جو ان کو چن لیتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق، پھر اتنا بڑا کام ان سے لیا گیا کہ ان کے زمانے میں پورے اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو اب قرآن شریف میں پہلی صورت یعنی سورہ بقرہ دوسری صورت ہے لیکن اس کو پہلی صورت بھی کہا جاتا ہے، کہ اس شروع میں ہی فرمایا گیا ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی قرآن شریف میں ہدایت موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کو ایسا نہیں کر رہے کہ یہ میں جس کو چاہوں گا دوں گا، بلکہ اعلان کر دیا کہ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت موجود ہے قرآن شریف میں۔ اب متقیوں کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو، بلکہ غیر مسلم بھی متقی ہو سکتا ہے۔ اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سچ کی تلاش میں ہے، اگر وہ اپنے خالق کی تلاش میں ہے، اگر وہ یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے بنانے والا کون ہے، اگر وہ اس کی تلاش میں ہے تو پھر اس کو بھی اس کتاب میں ہدایت مل جائے گی۔ اس کے برعکس ایک مثال ہے کہ ہالینڈ کا ایک سیاستدان تھا جو اب سے کوئی 4-5 سال پہلے مسلمان ہو گیا۔ اس نے قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنا نہیں شروع کیا تھا، بلکہ قرآن میں غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھنا شروع کیا، کیونکہ وہ خود اسلام کا دشمن تھا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، وہ ان کی یعنی اسمبلی کا ممبر تھا، اس نے یہ سوچا تھا کہ میں اسلام پر تحقیق کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کتنا برا مذہب ہے۔ اب وہ جوں قرآن شریف کو پڑھتا گیا تو اس کے اپنے جتنے شکوک و شبہات تھے سب دور ہونے شروع ہو گئے، اور ہوا کیا کہ وہ اسلام لے کے آ گیا۔ یہ بات ہے جو سمجھنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جو آیت میں فرما رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں جس کو چاہوں گا چن لوں گا، چاہے وہ اس نیت سے آئے کہ میں تو اسلام کی خرابیاں نکال کے لوگوں کو بتاؤں گا، اس نیت سے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا۔
اب جو طلب لے کر آئے گا کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چنیں گے؟ تو بھئی پھر ہدی للمتقین کیوں فرمایا؟ سورہ بقرہ میں آگے آیت نمبر 185 میں ہدی للناس فرمایا، یعنی تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس میں، اور ظاہر ہے کہ وہی لوگ جو اس میں ہدایت ڈھونڈیں گے ان کے لیے ہدایت ہے، یہ فرمایا۔ پھر سورہ فاتحہ میں یہ کیوں فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ الفاظ ہمیں خود بتائے کہ مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیجئے۔ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں ہدایت کا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کریں کہ اس کے باوجود ہمیں ہدایت نہ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بعض اوقات لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، فلاں اگر نیک ہے تو اس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اور میری قسمت میں ہدایت ابھی تک تو نہیں ہے۔ اسی طرح توفیق کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں سے دعا کراتے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں حج کر لوں، میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں نماز پڑھنی شروع کر دوں۔ تو یہ توفیق جو ہے، توفیق کا لفظ جو ہے، اس کے معنی اگر سمجھ آ جائیں تو پھر آئندہ یہ اس طرح کی یا کم از کم ان الفاظ سے نہیں کہیں گے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے اندر بھی طلب پیدا ہو جائے۔ لیکن توفیق کے معنی یہ ہیں کہ موافق ہو جانا، حالات کا موافق ہو جانا، جو دین پر عمل کرنا ہے اس کے لیے حالات کا موافق ہو جانا۔ وفقہ یہ لفظ جو ہے جس سے بنا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب حالات کا موافق ہونا کسی کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا باوجود اس کے کہ وہ صحت مند بھی ہے، ویسے تو بیماری کی حالت میں بھی فرض ہے نماز، باوجود اس کے کہ اس کے پاس پانی بھی موجود ہے، ویسے تو پانی کے بغیر بھی نماز فرض ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے، باوجود اس کے کہ مسجد بھی موجود ہے، باوجود اس کے کہ اس کو نماز پڑھنی بھی آتی ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو حالات کو موافق کرتی ہیں وہ سب موجود ہیں، اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب ہے توفیق تو موجود ہے لیکن وہ توفیق کا فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پہ الزام لگانا ہو گیا کہ اللہ توفیق دیں گے، تو اللہ سے توفیق مانگیں۔ توفیق تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دی ہے، آپ اس توفیق کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، آپ اپنے اندر طلب پیدا نہیں کر رہے۔ اور وہ حدیث میں جو آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، حدیث کا مفہوم ہے کہ گویا اس نے کفر کیا۔ تو یہ اس لیے ہے کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا تھا، اس کے باوجود اس نے نماز نہیں پڑھی، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جیسے اس نے کفر کر دیا۔ اور اسی طرح حج کا معاملہ ہے کہ لوگ دعائیں کراتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے اللہ ہمیں حج کی توفیق دے۔ اب آپ کے پاس سارے اسباب موجود ہیں، وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کی بنا پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، آپ کو صحت دی، چلتا پھرتا بنایا، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال بھی دے دیا۔ اب جب آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ توفیق دیں کہ ہم بھی حج کر لیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے اسی طرح کہہ دیا کہ مجھے توفیق دیجئے کہ میں پیسے والے آدمی تھے، انہوں نے بزرگ سے کہہ دیا کہ دعا کیجئے کہ مجھے اللہ توفیق دیں میں بھی حج کر لوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اگلے سال حج کے لیے اپلیکیشن بھیج دینا اور تمہیں جہاز میں دھکا میں دے دوں گا، جہاز میں دھکا میں دے دوں گا، یعنی یہ کہ تم جانا تو خود نہیں چاہ رہے، اپلائی بھی نہیں کر رہے اور مجھ سے دعا کرا رہے ہو کہ دعا کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ بھائی جو جانے کے لیے جو کام ضروری ہیں کرنے کے وہ تم کرو، پھر اگر نہیں جا سکو تو پھر تم یہ کہنا کہ میرا انتظام نہیں ہو سکا، جس وجہ سے بھی نہیں ہو سکا، لیکن اپنا جو کام کرنے کا ہے وہ تو کرو۔ تو حضرت عمر کی مثال ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہو گئی، پھر ایک کرشن لال ایک بچہ تھا انڈیا میں، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ان کا انتقال اب سے کوئی 10-12 سال پہلے ہوا ہے۔ انتقال کے وقت ان کا نام تھا غازی احمد اور وہ ایک عالم دین بن چکے تھے۔ بچپن میں نام تھا کرشن لال اور وہ ایک ہندو تھے۔ جب وہ بچے تھے تو ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور زیارت کیسے ہوئی کہ وہ کعبہ شریف سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ اب پرانی بات ہے، ان کی کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے من الظلمات الی النور، تو اپنی پوری زندگی ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو جتنا مجھے یاد ہے اس حساب سے بتایا تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کرشن لال تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، اکیلے کیوں بیٹھے ہوئے ہو، اور اس طرح کچھ بات ہوئی، بہت ہی پیار محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ تو کرشن لال جو بچہ تھا وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا کہ اس طرح مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے اور یہ بات ہوئی ہے۔
تو امام صاحب نے کہا کرشن لال سے کہ تم رات کو چارپائی پہ بیٹھ کر بھگوان سے دعا کیا کرو کہ بھگوان مجھے ہدایت دے دیجئے، مجھے روشنی دکھا دیجئے، مجھے راستہ دکھا دیجئے۔ تو کرشن لال نے یہ دعا کرنی شروع کر دی، اور اس کے بعد کرشن لال کے لیے راستہ کھل گیا، اور وہ یہ بچہ تھا جو مسلمان ہو گیا۔ نہ بچے میں اسلام کی طلب تھی، نہ ابھی اسے کوئی سمجھ تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چن لیا، اور بعد میں وہ غازی احمد کے نام سے ان کے انٹرویوز بھی موجود ہیں انٹرنیٹ پر۔ پھر عالم بنے، اور اصول الشاشی کی انہوں نے شرح لکھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے اصول الشاشی کی شرح لکھنا، اتنے بڑے آدمی بن گئے ایک ہندو بچے۔ یہ مثال ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہدایت ہے، جس کو چاہیں گے دے دیں گے۔ وہ بادشاہ ہیں، بلکہ وہ شہنشاہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ملک بھی ہے، اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، وہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں۔ لیکن یہ غلط فہمی کہ میں طلب ہونے کے باوجود مجھے ہدایت تو اللہ ہی دیں گے، طلب ہونے کے باوجود مجھے ہدایت اللہ ہی دیں یا اللہ روک لیں، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں کرتے، کوئی شریف انسان بھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ یہ کہے کہ ہدایت مانگو مجھ سے، یا کوئی چیز مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور اس کے باوجود وہ نہ دے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے مجھ سے یہ بات کی تھی پچھلے ہفتے، تو میں نے سوچا تھا کہ یہ اور بھی پہلے بھی سننے میں آ چکی ہیں کہ ہم توفیق کو جو ہے اور ہدایت کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ یہ سب اللہ کی ذمہ داری ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہی ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہم جب نماز میں پڑھیں تو اس کو سمجھ کر پڑھیں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں، پھر اس کے لیے تھوڑی کوشش کرنی ہوگی۔ وہ بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تم میری طرف چل کے آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ، یہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں آ رہے کہ تم کھڑے رہو اور میں تمہاری طرف آ جاؤں گا۔ تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا، تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی۔ تم تھوڑی کوشش کرو گے، میں اس سے تمہیں بہت زیادہ کئی گنا فائدہ تمہیں ہو جائے گا، لیکن تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی، چلنا ہمیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا۔ الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی سے بچائیے۔ یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیں، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے، عزت کی موت عطا فرمائیے، شہادت عطا فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ان کے لیے آپ کافی ہو جائیے، ان کی ضرورتیں پوری فرمائیے، ان کا ملک آزاد کر دیجیے، ان کی خوشیاں لوٹا دیجیے، ان کو نعم البدل عطا فرمائیے، ان کو قوت عطا فرمائیے، صبر و استقامت عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فرشتے بھیج کر ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ اسرائیل پر اپنا عذاب نازل فرمائیے۔ یا اللہ اسرائیل پر اپنا عذاب نازل فرمائیے، اس کو تباہ و برباد کر دیجیے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔